یہ آپ کے میں نے اس پہ آپ کے میں نے 2 لیکچر بھی سنے یہ بیعت یزید والے اسکرپٹ. اچھا ہاں بڑی جرت مندی ہے ویسے، کیونکہ بنیادی طور پہ یہ اس کی جو ارلی لائف پہ ہٹ کیا جائے تو ڈائریکٹ میر محمد پہ ہٹ ہوتا ہے نا. ہم نے خلاصہ جو لکھا ہے آخر میں آپ نے دیکھا ہوگا. میں نے نہیں بھی دیکھا، میں اچھا. اچھا ہم نے خلاصہ لکھا ہے. اس کا صرف مقصد اتنا ہے کہ یزید فاسق فاجر ظالم، اس پر اتفاق اہل سنت کوئی اس کے مخالف نہیں ہے. پھر بات اتنا ہے کہ اس کا ایک وقت ہے، ہاں اس وقت کے بعد سے اس کو فاسق کہو، اس سے پہلے نہیں تھا. خصوصاً جب ولی عہد بنایا گیا اس وقت اس کا کردار کوئی منفی سامنے نہیں تھا. ہاں اس باپ کے سامنے بھی نہیں ہوگا کسی کے سامنے نہیں تھا. صحیح. امام حسین پاک وغیرہ جتنے یہ حضرات ہیں آپ سب جنہوں نے بھی انکار کیا، 4 یا 5 شخصیات ہیں جنہوں نے بھی انکار کیا، انہوں نے اس وجہ سے نہیں کیا کہ یہ ظالم فاسق فاجر بن جائے. کیوں؟ آپ سمجھدار ہیں، بغیر دلیل کے تو کچھ مانا نہیں جاتا. اگر ان حضرات کے پاس کوئی دلیل تھی اس کے فاسق فاجر ہونے پر تو معائنہ مشاہدہ تو پیش کرتے خلیفہ کو. اگر حضرت معاویہ نہ مانتے تو وہ جرمدار بنتے معاذ اللہ. اگر انہوں نے بیان نہیں کیا تو پھر یہ جرمدار بنتے. تو اب کیسے دامن صاف کرو گے؟ ان کا دامن بھی صاف رکھنا ہے، ان کا بھی صاف رکھنا ہے. تو صرف صورت یہی ہے جو ہم نے تاریخ روایات کے جانچ پڑتال سے جو ہم نے دیکھا، ہمیں کوئی رفض کے سوا اور ضعیف موضوع، من گھڑت متروکین متہمین بالکذب راویوں کے سوا کوئی روایت ایسی نظر نہیں آئی جس روایت میں یہ ہو کہ ان بزرگوں نے فسق و فجور کی بنا پر انکار فرمایا. وجہ کیا ہے اس میں نے اس کتاب میں لکھی ہیں 3-4. اچھا میں دیکھ ہاں یہ کہہ رہے تھے ابھی آپ نے دوبارہ چھاپ رہے ہیں اس میں کچھ. ہاں انشاءاللہ دوبارہ چھپا آنے والا، یہ پرانا ہے. یہ پرایا ہم وہ انشاءاللہ دیں گے آپ کو. چھپا اس کے اندر اضافے ہیں. ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے. اس میں جو بنیاد چیزیں ہیں نا جی، یہ مختلف اجتہادی باتیں تھیں. صحیح. اصل یہ سب اجتہاد ہی تھا. صحیح ہے. کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثریت میں کوئی ناص یزید کے متعلق نہیں ہے. اب حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر یہ منکرین تھے، اور آپ کو پتہ ہے حضرت عبداللہ بن زبیر تو آخر دم تک لڑتے رہے. ان دونوں حضرات کا موقف یہ تھا کہ بیک وقت دو بیعتیں نہیں ہو سکتی. حضرت معاویہ سے کہتے تھے آپ چھوڑ دیں پھر ہم یزید کی کر لیتے ہیں. انہوں نے یزید کی بیعت سے انکار نہیں کیا تھا. بعد میں کیا. اب محمد بن حنفیہ ان کو بھی تو ہے. وہ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تمام ہمارے شیعہ سنی بھی ان کو محمد بن حنفیہ کس چکر میں کہتے ہیں. شیعہ تو کہیں تو نظر آتا ہے کہ علی کے ساتھ نام نہ آیا ان کا، ان کی والدہ کے نام کے ساتھ پکارنا. ہاں وہ صرف اس وجہ سے پکارتے ہیں تمیز کے لیے. ہاں وہی نا، امتیاز نہیں ہوتا نا، کیونکہ محمد نام کے تو شے ہے. ہاں صحیح. تو ماں کی مناسبت سے وہ کوئی ان کا وہ رکھ لیتے ماں کا، یہ بھی صحیح ہے. اچھا اور یہ ایسا عجیب بات یہ ہے کہ وہ آخر دم تک یزید کے حامی رہے، وہ تو دفاع کرتے رہے، مناظرے کرتے رہے. ہاں دوسروں کے ساتھ مناظرے. اچھا ساروں کا مسئلہ وہی تھا وہ کہ امت کی تفریق جو ہے وہ سب سے وہ غلط تھا. جو حضرت ہارون کا آرگومنٹ تھا نا حضرت موسیٰ کو، ہاں کتنی بڑی شرک کو وارا کیا. اچھا میں بس کافی پڑھی ہوئی ہے جی اصول کا 4 راوی مجھے ملے جن کا نام یزید ہے. ہاں ان کے پاس. ہاں اور ہم نے تو تقریباً کافی نام سینکڑوں کے حساب سے گنوائے. ایسے ہی ایسے نہیں میں شیعوں کی کتاب پہ شیعوں کی کتابوں میں تقریباً میرے خیال میں 28-30 میں نے گنوائے ہیں. اسماء و رجال ان کی پڑھی ہیں. ہاں اچھا اس کے اندر 28-30 بندے ہیں ان کے.
اہل بیت میں ایسے ہیں جن کے نام یزید ہیں. ہاں جی، یزید نام کے کئی کربلا میں شہید ہوئے ہیں. آپ ہی کو رکھ کے دکھا. خیر بہرحال یہ تو یہ آپ تو- کو معلوم ہے، یہ سارا مسلمانوں میں پہلا فتنہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بالکل ہے، ٹھیک. اور اس کی بنیاد ابن سبا ہے. ہوں. یہ ہم کام بھی کر رہے ہیں اب مختلف بہت عثمان کے ضروری ہے، حوالے بہت سے، ضروری ہے. مختلف عثمان کے حوالے سے، اور حضرت امیر معاویہ پر جو بھی دنیا میں کہیں اعتراض ہے اس کا ہم جواب دے رہے ہیں. مختلف عثمان کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے. وہ ہمارے ان سے ملتا ہوتا تھا، بحث بھی ہوتی تھی. اسحاق صاحب ہماری ہاں صاحب فیصل بات. کانفیڈنس ہی ماری جانا سچی. ہاں پختہ علم. اصل بات یہ ہے جی، اقبال فرماتے ہیں نا، پختہ عقائد کہاں ڈھونڈنے جائے گوری، ہاں اس زمانے کی ہوا رکھتی ہے ہر چیز کو خام. ہاں. اللہ اکبر، کیا بات ہے. پختہ افکار کہاں کہاں ڈھونڈنے جائے کوئی، اس زمانے کی ہوا رکھتی ہے ہر چیز کو خام. سبحان اللہ. یہ پختہ عقیدے والے بندے نہیں ہیں. ہم نے تو ایمان سے بڑے بڑے مفتی شیخ الحدیث دیکھے ہیں ایسی ٹھوکریں کھا. اب بتائیں، یہ نئی بات آپ تک پہنچی ہوگی، یہ ریاض شاہ جو ہے پنڈی والا، ہاں جی مجھے بتایا نا. بتائیں ہاں. امام حسن کو کہہ رہا ہے وہ شاہ ہی نہیں ہے. اب وہ شیعہ سارے جو ہے نا ان کو شریف کہتے ہیں، ان کو سید نہیں لکھتے. وہی عراق میں بھی یہی کہتے ہیں، مذلل المومنین کہتے ہیں ان کو. اس وقت بھی کہا گیا تھا ابھی بھی کہتے یا مذل المومنین. آپ نے فرمایا العار خیر من النار. ہیں. سبحان اللہ. ہائے ہائے. فرمایا اب یہ عار ہی ٹھیک ہے، نار مجھے گوارا نہیں ہو سکتا. وہ جو حضرت زید بن علی والا جو مشہور واقعہ ہے جو آپ نے بھیجا تھا، جب خروج شروع کیا زید بن علی کا، وہ تو بھیجا آپ نے سامنے سوال بھیجا کہ جو آپ پتہ کر کے آؤ. اور پھر امام باقر نے وہاں سے کہا کہ ہمارے گھر میں ان دو کے بارے میں خیر کے علاوہ کبھی کوئی چپ نہ گیا. اور انہوں نے کہا کہ تمہاری وہ انہوں نے رعایت کی ہے، رشتہ داری. اس نے کہا ہمارے بیت رشتہ داری رعایت نہیں کرتے. بڑی کمال. اصل میں نا میں آج کئی دفعہ ہمارے جو لڑکے ہیں تاریخ پڑھ کے، میں نے کہا میری بات سنو. حدیث تو وہ علم ہے کہ جو 5000 سال کی تاریخ میں اتنا اتھینٹیکیٹڈ علم کسی کا آیا ہی نہیں. کہ دیکھیں اتنی بڑی بڑی غیبت کی کتابیں لکھی ہیں، یہ غیبت ہی ہے نا، ہمارے ساتھ غیبت ہی ہے نا، اس لیے کہ دین بچے. اچھا میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ، میں 66 سال میری عمر ہے، میں نے ضیاء الحق کو بھی دیکھا ہے، میں نے بھٹو کو بھی دیکھا. مجھے ایک سچی کتاب دونوں کے بارے میں نکال کے دکھاؤ. یہ تو سامنے کی گل ہے، تو 14 سال پہلے طریق کرنا پہ. کیا ہوا. بالکل صحیح. ایک کتاب، یا وہ شہید ہے یا وہ ظالم ہے یا وہ غدار ہے تو یا خدا. ایک کتاب نہیں جب ملی جنہیں کوئی یعنی باقاعدہ دیانت داری نے لکھا بنا دو ہاتھ. میں کہتے کل دے گا تو عمران خان کی کتاب خلاف نکلے گی آ کے سامنے سامنے. انشاءاللہ مقتل عثمان حسن دینی ہے. اچھا اس دے اندر تنقیح ہوئے گی، جو بھی بیان ہوئے گا نا وہ روایات دی جرح و نقد نہ ہوئے گا. بڑی بات، محدثان اب طریقے سے بڑی بات، اچھی بات. صحیح حسن ہوں. دو قسم کی روایات جمع کریں گے، اور باقی جو ہیں ضعیف موضوعات وغیرہ ان کو بھی سامنے رکھیں گے اور ان کی ساری وجوہات بیان کریں گے. پھر یعنی ہم نے ایسی حقیقت کشید کرنی ہے نا صحیح. کہ جس سے پتہ چلے کہ اہل سنت و جماعت سلف نے جو عقیدہ دیا حضرت عثمان کے بارے میں وہی حق، بالکل ٹھیک، بالکل. وہی حق یعنی اتنی مظلوم شہادت ہے. اور سمت نے اس کو بولی. ٹھیک ہے سیدنا امام حسین ٹھیک ہے، ان کی بھی مظلوم شہادت ہے، بہت بڑی مظلوم شہادت، کوئی شک نہیں. لیکن اس کی بنیاد کے اوپر امت میں تفریق آج تک میں نے دیکھا. میں ایران میں پوسٹڈ رہا ہوں، میں وہاں ای سی او کا ڈپٹی سیکرٹری جنرل تھا. آج تک
آنا نہیں پتا ہوگا، گالی نکالنی آتی ہے. قاضی ثانوی صاحب آئے وہاں ٹور کرایا تھا، مشہد میں ایک بندہ بیٹھا ہوا، تو وہ پہلے درود پڑھتا تھا پھر تبرہ کرتا تھا ساتھ ہی. وہ ایک بندے نے اس کو سمجھایا جو قاضی صاحب کے ساتھ تھا، یار درود رہنا پڑھ لو، تبرہ بات نکالے گا. امام رضا کے مقبرے، تو اس کہتا ہے اس میں شما، اس نے کہا عبداللہ، کہتا امروز یک وظیفہ اضافہ میں کیا تھا، لعنت بر عبداللہ پاکستانی. مطلب یہ ان کی حالت ہے. جیسے ہمارے ہاں جس نے چرس پی نہیں، مظلوم ترین ذات سیدنا علی کے، چرس پی ہو یا علی، پانگ پی ہو یا علی، جو سب سے مظلوم شخصیت سب کی بنیاد جو ہے نا وہ ابن سبا. ابن سبا سب کے ہم نے جو تحقیق کی ہے نا، فرشتے آپ لکھی ہیں. جو لوگ منحرفین ہوئے تھے نا رسول اکرم کے وصال شریف پر، کچھ ان منحرفین نے اور ان کی نسلوں نے، اور یہ عبداللہ بن سبا نے، بس ہم اس تحقیق تک مقتدر. بالکل ٹھیک. اور جو مرضی کو بحث مناظرہ ہم سے کوئی دلیل مانگے ہم تیار ہیں. اچھا یہ جو تبری ہے یہ دو ہیں یا ایک ہی ہے؟ تبری دو ہیں. ہاں یہ میں تبری دو، شیعوں کا بھی ہے. شیعوں کا علاج تھا وہ جو تاریخ والا ہے، کیونکہ ایسی بکواس کوئی اور کر نہیں سکتا. نہیں جی، جو تاریخ تبری ہے نا، ہاں یہ سنی ہے، اچھا. یہ امام ہے. اچھا اچھا، یہ شیعوں کا علاج ہے. شیعوں کا علیحدہ ہے. اچھا اچھا ہاں، اس کو ابن رستم کہتے ہیں. اچھا. وہ اصل میں ابن رستم تبری ہے. ہاں یہ سارے جو اس کے ہیں نا وہ رہنے والے، کیا نام، یہ مازندران کے. وضاحت جو ہے نا اچھا آپ کو ملے گی شیخ عبدالعزیز کا جو ہے نا تحفہ جی اثنا، میرے پاس ہے تو فیصلہ شیعہ ہے، اس میں بڑی کمال کتاب. کیا کوئی ایک بندہ کو اچھا کام کرے اس کا ترجمہ بڑا پرانا ہوا ہے، اس کا سادہ الفاظ میں ترجمہ سادہ الفاظ میں ہونا چاہیے. آپ بتائیں یہ اتنا معتبر کتاب ہے، بہت بہت. میں حیران ہو گیا ہوں. یہ صاحب العلمانی جو ہے نا عراقی ہیں، ہاں جی بہت بڑا، یہ ان کے حوالے دیتے ہیں. ہاں بالکل ٹھیک، بہت بڑی کتاب ہے. حالانکہ یہ فارسی میں کتاب تھی. وہ انہوں نے لکھی ہے، اس کا جواب میں مزہ نہیں آیا، نہ یہ کچھ مور لگا دی. انہوں نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ ان کے ناموں یہ جو ہمارے محمد بن جریر تبری، اگر ان پر بھی تہمت ہے تشیع کی، لیکن وہ محض تشیع لیکن الحاق تہمت ہے. الحاقی بھی بہت نہیں، وہ اصل میں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، جو آپ نے اشارہ دیا ہے کہ اس میں بہت سی بکواسات، وہ انہوں نے اپنا دامن شروع میں صاف جی، کر اور لیا. کہا جو مجھے مل گیا میں لکھ دیا. ہاں، انہوں نے فرمایا یہ آگے تمہارا کام ہے، ہم نے صرف جمع کیا، جمع کیا. ٹھیک ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. نہیں ہے بالکل، شروع میں دباچے شروع میں دباچے میں ہوگا. یہ میں نے پڑھا ہے. اب جو اس تبری پر نیا کام ہوا ہے نا عرب میں، وہ صحیح و ضعیف التبری ہے. اچھا اچھا. انہوں نے صحیح روایات الگ کر دی، ضعیف الگ کر دی. صحیح. ہاں جی، اور پھر نیچے تحقیق اور تبصرہ جو ڈالا ہے نا، 5-4 بندے ہیں وہ عرب، انہوں نے بہت اچھا کام کیا. ماشاء اللہ. ہاں، یہ جو ہے نا پہلے گڑمڑ تھا سارا کچھ، اور بندے سمجھتے تھے کہ بس تبری کا والا، تبری کا وہ تبری کا پتہ نہیں کیا کچھ، ابو مخنف کا گند کا ادھر بھرا ہوا ہے سارا. وہ جو اس کا جو عباسی وہ جو لکھا تھا انہوں نے رسالہ، وہ بھی سارا المقتل. جی ہاں. المقصد تو ابو البکر بھی جایا کہ نا. ہاں، ایک وہ دوسرا بھی ہے جو عباسیوں نے، ایک ہارون رشید کے کوئی ایک عثمان کے خلاف، ایک وہ بھی اس میں ہے نا، مجھے یاد آ جاتا ہے ابھی. ابو بکر لوٹ بھی ہے تو عجیب و غریب ہے. وہ تو اللہ پاک، یعنی آپ صبح سویرے کربلا میں سارے اٹھ کے غسل کرتے ہیں، ہاں بتائیں. لیکن 3 دن کے پیاسے ہیں. وہ تو خیر کہانی افسانے ہیں نا. اور آپ اندازہ کریں اس کے پوری دنیا، اور وہ جو مرثیہ لکھ دیا ہے نا ان لوگوں نے، وہ تو پوری کربلا اٹھا کے گومتی کے کنارے دریائے جمنا میں ڈال دیے. ایسی ایسی کہانیاں، ایسے ایسے وہ